بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حمد خدا کے بعد درود حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ ہمارا آج کا ٹاپک ہے قرآن اور تمام انسانوں کے معاشی حقوق۔ مسلمان ہوں یا غیر مسلم ہوں، آخر اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کے معاشی حقوق کیا رکھے ہیں؟ یہ ایک بہت ہی اہم سوال اور بنیادی ضرورت ہے۔ تمام لوگوں کو اپنے حقوق کا علم ہونا چاہیے۔ اللہ رب العالمین ہے۔ رب کے معنی ہے پرورش کرنے والا اور انسانوں اور تمام حیات کی ضروریات کا خیال رکھنے والا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے تمام حیات کو، خاص کر انسانوں کو خلق کرنے سے پہلے اس زمین پر آدم سے لے کر قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے ہر قسم کی خوراک کا انتظام زمین بناتے وقت اپنے 2 دن میں کر دیا تھا، جیسا کہ سورۃ حامیم سجدہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ جس نے 2 دن میں زمین خلق کی ہے اور اس میں نشو و نما رکھی اور اس میں حساب سے خوراک کا انتظام کیا ہے۔ پوری دنیا کی پرورش کرنے والے رب نے خوراک کا اس زمین پر ایسا بندوبست کیا ہے کہ ہر بندے کے لیے جنت ہے، سوائے جو خود جہنم کا حقدار بن جائے۔ اللہ تعالیٰ نے خوراک کا ایسا انتظام کیا ہے کہ اس زمین کی جنت میں ہر انسان نہ بھوکا ہوگا، نہ پیاسا ہوگا، نہ ننگا ہوگا اور نہ سائے کی کمی ہوگی۔ سورۃ طٰہٰ میں انسان کے لیے جنت کو اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا ہے۔ بے شک تیرے لیے جنت میں یہ ہے کہ نہ بھوکا ہو نہ ننگا ہو، اور یہ کہ تجھے نہ اس میں پیاس لگے نہ دھوپ۔ سورۃ اعراف میں اور بھی واضح کر دیا کہ یہ زمین تمہارے لیے مستقر ہے اور متاع ہے، سب کے لیے جمع کا صیغہ استعمال کیا ہے، اور تمہارے لیے زمین مستقر ہے اور متاع یعنی مال و دولت ہے ایک وقت تک کے لیے۔ اللہ تعالیٰ تمام عالمین کا رب ہے، اس لیے آیتوں کے مطابق انسانوں کے معاشی حقوق برابر ہیں۔ سب کے لیے یہ زمین جنت ہے، سب کے لیے خوراک کا انتظام برابر ہے۔ اسلام میں بدترین لوگوں کے معاشی حقوق کو بھی ختم نہیں کیا جا سکتا ہے، جیسے چند لعنتی ترین لوگوں نے حضرت اماں عائشہ رضی اللہ عنہما پر غلط الزام لگایا تھا، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان کا کھانا پینا بند کر دیا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فوراً اللہ کے حکم سے ان بدترین لوگوں کا بھی پہلے والا کھانا پینا بحال کر دیا تھا۔ اس لیے یاد رکھیں، تمام انسانوں کے معاشی حقوق برابر ہیں۔ اس لیے تمام خلفائے راشدین ایک جیسا وظیفہ لیتے تھے جیسا کہ عام لوگ لیتے تھے۔ قرآن کی روح سے تمام انسانوں کے لیے زمین کی مال و دولت برابر ہے۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس وقت 2020 میں دنیا کی ٹوٹل دولت کتنی ہے اور ہر بچہ بوڑھا عورت کتنی دولت کا حقدار ہے۔ ایک انٹرنیشنل ادارے کے اعداد و شمار کے مطابق دنیا کی کل دولت 360.6 ٹریلین ڈالرز ہے، اور ایک دوسرے کے مطابق دنیا کی کل دولت 399.2 ٹریلین ڈالر ہے۔ دنیا میں اس وقت تقریباً 7.5 ارب کے قریب آبادی ہے۔ اس تمام دولت کو فی بندہ تقسیم کیا جائے تو ہر بچہ بوڑھا مرد و عورت پہلی رپورٹ کے مطابق پاکستانی 85 لاکھ روپے اور دوسری رپورٹ کے مطابق 1,12,00,000 روپے کا حقدار ہے۔ اگر ایک گھر میں 3 افراد ہیں تو 3 کروڑ کے حقدار ہیں۔ یہ دنیا کی وہ کنفرم دولت ہے جو تمام حکومتیں شائع کرتی ہیں
اگر چوری شدہ اور چھپی ہوئی دولت بھی زہر ہو جائے تو فی بندہ 2 سے 3 کروڑ کا مالک ہو سکتا ہے۔ اے لوگو، رب العالمین کے اپنے لیے بنائے گئے معاشی حقوق کو پہچانو اور سمجھو کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے تمام انسانیت کے لیے دولت کے خزانے جمع کیے ہوئے ہیں۔ اس وقت ہر بچہ بڑا 1 کروڑ سے 2 کروڑ کا حقدار ہے، لیکن اربوں لوگ خط غربت سے بھی نیچے زندگی گزار رہے ہیں۔ اس کی وجہ صرف دنیا کے چند ہزار لوگ ہیں۔ ان چند ہزار لوگوں نے اربوں انسانوں کی زندگی کو جہنم بنایا ہوا ہے۔ ایک انٹرنیشنل ادارے کی رپورٹ کے مطابق صرف ایک شخص جیف بیزوس نے $209 بلین پر قبضہ کیا ہوا ہے، یعنی اس ایک شخص نے 4 کروڑ انسانوں کے رزق پر قبضہ کیا ہوا ہے۔ ایک دوسری رپورٹ کے مطابق دنیا کے امیر ترین 10 لوگوں نے 24 کروڑ لوگوں کے رزق پر یا حصے پر قبضہ کیا ہوا ہے، اور ایک تیسری رپورٹ کے مطابق دنیا کے 500 امیر ترین لوگوں نے 1 ارب 36 کروڑ لوگوں کے حصے پر قبضہ کیا ہوا ہے۔ ایک چوتھی رپورٹ کے مطابق دنیا کے 1% لوگوں نے دنیا کی آدھی دولت پر قابض ہیں۔ ایک پانچویں رپورٹ کے مطابق صرف 10 ملکوں کے 1550 لوگ ہر $1 بلین کا مالک ہے، یعنی یہ 1500 لوگ 2 کروڑ 20 لاکھ لوگوں کے رزق پر قابض ہیں، حالانکہ ان سب کا حصہ 1 سے 2 کروڑ روپے ہے۔ جب ہر بچے بوڑھے کے پاس 1 سے 2 کروڑ روپے ہوں تو وہ اس دنیا میں جنت میں ہوگا، نہ بھوکا ہوگا، نہ ننگا ہوگا، نہ پیاسا ہوگا، اور نہ مکان یا سائے کی کمی ہوگی۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں اربوں انسان، خاص کر افریقہ کے ممالک کے لوگ، خط غربت سے بھی نیچے زندگی گزار رہے ہیں۔ ایسا کیوں ہے؟ کیا یہ دنیا کے چند ہزار لوگ یا چند لاکھ لوگ ہی دولت کے حقدار ہیں؟ ہم فیصلہ اللہ تعالیٰ سے کرواتے ہیں۔ جیسے اب دنیا کے امیر ترین لوگوں کی دنیا تعریفیں کرتی نہیں تھکتی ہے، ایسے ہی صدیوں پہلے بھی قارون جیسے لوگوں کی دنیا تعریفیں کرتی تھیں۔ جیسا کہ سورۃ قصص میں ہے کہ قارون خزانوں کا مالک تھا اور لوگ اس کی تعریفیں کرتے نہیں تھکتے تھے۔ جیسا کہ سورۃ قصص میں ہے، بے شک قارون موسیٰ کی قوم سے تھا، پھر اس نے ان سے زیادتی کی اور ہم نے اس کو اتنے خزانے دیے کہ جن کی کنجیاں ایک زور آور جماعت پر بھاری تھیں، تو اپنی قوم پر نکلا اپنی عریش میں، بولے وہ جو دنیا کی زندگی چاہتے تھے، کس طرح ہم کو بھی ایسا ملتا جیسا قارون کو ملا ہے، بے شک اس کا بڑا نصیب یعنی حصہ ہے۔ اور بولے وہ جنہیں علم دیا گیا، خرابی تمہاری ہو، اللہ کا ثواب بہتر ہے۔ اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ قارون جیسے ارب پتیوں کی تعریف کرنے کے بجائے ان پر لعنت کریں اور ان کا سوشل بائیکاٹ کریں۔ اللہ تعالیٰ نے قارون کو حکم دیا کہ اپنا حصہ رکھ اور بقایا لوگوں پر احسان یعنی تقسیم کر دے، ورنہ یہ زمین میں فساد ہے اور اللہ ہرگز فسادیوں کو پسند نہیں کرتا ہے۔ اور جو مال تجھے اللہ نے دیا ہے اس سے آخرت کا گھر طلب کر اور دنیا میں اپنا حصہ نہ بھول اور احسان کر جیسا اللہ نے تجھ پر احسان کیا، اور زمین میں فساد نہ چاہ، بے شک اللہ تعالیٰ فسادیوں کو دوست نہیں رکھتا۔ قارون نے دولت غریبوں میں تقسیم کرنے کے بجائے کہا کہ یہ میرے علم سے حاصل کردہ دولت ہے۔ بولا یہ تو مجھے ایک علم سے ملا ہے جو میرے پاس ہے، اور کیا اسے یہ نہیں معلوم کہ اللہ نے اس سے پہلے سنگتیں ہلاک فرما دیں جن کی قوتیں اس سے سخت تھیں اور جمع اس سے زیادہ، اور مجرموں سے ان کے گناہوں کی پوچھ نہیں۔ قارون نے اللہ تعالیٰ کا حکم نہ مان کر
مجرم بن کر باغی اور فسادی ہو گیا تھا، تب اللہ تعالیٰ نے قارون کو زمین میں دھنسا کر ہلاک کر دیا تھا، تو ہم نے اسے اور اس کے گھر کو زمین میں دھسا دیا، تو اس کے پاس کوئی جماعت نہ تھی کہ اللہ سے بچانے میں اس کی مدد کرتی، اور وہ بدلہ نہ لے سکا۔ ہمیں ان آیات سے اچھی طرح معلوم ہو گیا ہے کہ صرف دولت اپنا حصہ ہی رکھا جا سکتا ہے، ورنہ زیادہ دولت کی سزا ہلاکت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قارون جیسے لوگوں کو قوم کا باغی اور فسادی اور مجرم فرمایا ہے اور ہمیشہ کے لیے سزا ہلاکت مقرر کر دی ہے۔ اس لیے یاد رکھیں، یہ سب چند ہزار لوگ لعنتی و باغی اور فسادی ہیں، ان کی سزا صرف اور صرف ہلاکت اور موت ہے، وہ بھی زندہ زمین میں دفن کر دینا مقرر ہے۔ اس لیے ہر بندہ ان جیسے ارب و خرب پتیوں کو فسادی اور باغی اور مجرم سمجھے اور ان پر لعنت بھی کرے اور ان کا سوشل بائیکاٹ بھی کرے۔ اس لیے یاد رکھیں، 2020 میں ہر انسان، بچہ، بوڑھا، عورت، مرد کا حصہ 1 سے 2 کروڑ روپے بنتا ہے، تو اپنے معاشی حقوق کو یاد رکھو جو اللہ تعالیٰ نے ہم سب کے لیے جنت بنائی ہے۔ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔ خدا حافظ۔